بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ڈاکٹر عبدالستار صاحب، ڈائریکٹوریٹ آف مساجد دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آج ہم ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب سے، تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ربیع الاول کی آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ جی خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک، ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے تاریخ ہمیں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق مؤرخین نے جو لکھا ہے، بعض مؤرخین 9 ربیع الاول کا، بعض 8 ربیع الاول کا، اور مشہور قول 12 ربیع الاول کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سحری کے وقت، تہجد کا جو ٹائم تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرماتی ہیں، مجھے شام کے محل ایسا نور روشن ہوا، شام کے محلات روشن ہوئے، نظر آئے۔ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا، اس کے محل کے کنگرے گر گئے۔ اس طرح مجوسیوں کی جو ایک ہزاروں سال سے آگ جس کی پوجا کر رہے تھے، وہ اسی دن بجھ گئی۔ یعنی وہ زمین میں ایسے انقلاب ہوئے کہ وہ جو بڑے بڑے ان کے عبادت خانے، معبد خانے تھے، وہاں اللہ نے ان کے نظام کو روک دیا۔ اور جب سے اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، تاریخ یہی کہتی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنا زمانہ گزر گیا، سب سے حسین دن، سب سے روشن دن، سب سے مبارک دن، خوشیوں والا دن وہ دن تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں بھیجا، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سب کے نزدیک سب سے بڑا دن، خوشیوں والا دن وہی دن ہے جس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ بات پہلے ہی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو عیسائیوں کے راہب اسرات آئے مکہ مکرمہ اور آ کے پوچھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن شریف میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں ان کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے بندہ۔ ایک ایک چیز کے بارے میں علم تھا۔ مکہ مکرمہ آئے، آ کے سوال کیا، آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا مکہ میں؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا ہاں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ تو یتیم پیدا ہوں گے جو پیدا ہونے والے ہیں آج کے رات میں۔ تو عبد المطلب ہاں میرا پوتا پیدا ہوا ہے، میرے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ یتیم ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں دکھائیں، لے چلیں جی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جب وہ عیسائیوں کے راہب آئے، انہوں نے کہا ان کی کمر، ان کی پشت مبارک ہمیں دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر 2 کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر، اور فزیکل وہ مہر تھی، ایسے نہیں کہ وہ نظر آتی تھی۔ اور حدیث میں مختلف اس کی مثال بھی آئی ہیں، جیسے کہ مثل زر الحجلہ، جیسا کہ پردے کی گھنڈی ہوتی ہے، جیسا کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے تیل تھے۔ اور وہ ختم نبوت کے جب انہوں نے دیکھا تو وہ دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا آج نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی اور نبوت کا سلسلہ اللہ نے بنی اسماعیل میں منتقل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب الامم، فصیح اللسان، ساقی کوثر، شافی محشر، صاحب اللواء الحمد، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمام صفات کے حامل اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ زندگی کو اسوہ حسنہ فرمایا۔ اور ایک جگہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم نے رسول تم میں بھیجے ہیں۔ من ایک جگہ ایک روایت من انفسکم بھی پڑھا گیا سین کے زبر کے ساتھ، پھر ترجمہ بن جاتا ہے یعنی آپ کا شجرہ نسب بھی پاکیزہ شجرہ نسب میں آپ کو ہم نے مبعوث فرمایا، جیسا کہ وہ بہت سے مقررین
شاید میں پورا نہ پڑھ سکوں، کسی دور میں پورا میں نے وہ یاد بھی کیا تھا. ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن کعب بن مرہ بن غالب بن لؤی بن مالک بن فہر بن کنانہ بن مدرکہ بن خزیمہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں تک تو تمام مورخین یہ 22 واسطے 22 تک اتفاق ہے، یہاں تک شجرہ نسب اس میں کسی کا اختلاف نہیں. پھر عدنان سے آگے بھی لوگوں نے ماشاءاللہ یاد کیے. یہ میں سمجھتا ہوں محبت کی ہی وہ سارے تقاضے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان ہی بنایا گیا ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ تم اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، اللہ کی قسم تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنی اولاد سے، والدین سے، تمام جہان کے انسانوں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ماشاءاللہ. تو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے. ایمان نہیں ہے تو وہ کافر ہے. جس کے دل میں محبت نبی، محبت رسول نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بعض لوگوں تو گستاخ ہے. میں کہتا ہوں گستاخ نہ کہیں، انہیں کافر ہی کہیں جس کے دل میں محبت نہیں. یا ایمان والا ہوگا یا ایمان والا نہیں ہوگا. اور ایمان کی بنیادی شرط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو کہ انسان کو ہر عمل کے اوپر لے کر آ رہی ہوتی ہے. بالکل، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنایا. اس حوالے سے آپ پاکستانی نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، بڑا ہمارے بھائی احمد محمود صاحب نے اچھا سوال کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اللہ نے جب اسوہ حسنہ بنایا ہے تو اکارڈنگ ٹو ہم اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ابھی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے چند دن بعد اسلام آباد میں. اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان معاشی استحکام پاکستان سیرت النبی کی روشنی میں. جی، اس وقت جو ہمیں کرنٹ ایشوز پر وہ تاکہ ان کو ڈسکس کیا جائے سیرت النبی کی روشنی میں. تو آپ نے جو سوال کیا بڑا ماشاءاللہ اچھا سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو جب اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے تو اس حوالے سے ہم جس دیش میں رہتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم پاکستانی معاشرہ، مسلم معاشرہ، بلکہ مسلم معاشرہ ہم کے پوری امت مسلمہ کے ہم نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں ربیع الاول کے اس مہینے میں کہ مسلم معاشرہ، پاکستانی معاشرہ دنیا کے معاشرے میں، دنیا کے معاشروں میں اس وقت بہترین معاشرہ بنے گا جب ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی لائی ہوئی اصول وہ لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نے اصول ہیں جس پر چل کے جو معاشرہ آئے گا وہ دنیا کے معاشرے میں بہترین معاشرہ بن جائے گا. ان میں چند ایک باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آسان سی باتیں ہیں. مثلا جیسے حکم ہے، ایک صحابی جابر بن سلیم، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت تو فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا. تو اب یہ گالی دینا کسی انسان کی، جیسے اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی. تو وہ ڈی لیول پہ لے کے جاتی ہے اس معاشرے کے نوجوانوں کو اور اس معاشرے کو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. غصے کے اندر اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا، جبکہ ہمارے پاس ایک نمونہ موجود ہے، ہمارے پاس تعلیمات ہیں. تو اس نصیحت کے بعد وہ نصیحت دراصل حضرت جابر بن سلیم کی نہیں تھی، وہ میرے لیے بھی تھی، آپ کے لیے بھی تھی، پوری امت مسلمہ کے، پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کہ کسی کو گالی نہ دیں. تو آج ہم یہ نیت کریں، یعنی والدین سم ٹائم گھروں میں گالی دے رہے ہوتے، بچے والدین کے سامنے گالی دے رہے، روڈ پہ گاڑی جا رہی ہے، گاڑیوں کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹوائز ہیں یہ روڈ پر جو چل رہے ہیں، لگ جاتے ہیں، لیکن ایسا ہم ایک دوسرے کو بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اب گالی دینے سے نقصان تو پورا نہیں ہو جائے گا، الٹا ہم اپنا اور نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، فما سببت بعد حرا ولا عبدا، کہ میں نے پھر کسی آزاد کو، کسی غلام کو، کسی جانور، بکری، اونٹ کو بھی گالی نہیں دی. اچھا، کچھ دیہاتوں میں بعض لوگ جانوروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نہیں دینی چاہیے. انسان کو، جانور کو منع کیا گیا. مثلا آج ہم نیت کریں ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، شروع ہی کے زمانے میں، اور صفا، مکہ میں ایک پہاڑ ہے صفا مروہ، صفا پہاڑ پر آپ چڑھے، مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، مجھے تم نے سچا پایا یا جھوٹا پایا ہے؟
کبھی میں نے 40 سال میں جھوٹ بولا ہے؟ سب نے کہا جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صادقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ تو صداقت، جیسے پہلے کہا جھوٹ نہیں بولنا، دوسری کیا ہے وہ صداقت ہے کہ جھوٹ نہ بولیں ہم۔ یہ وہ معاشرے ہیں جو دنیا میں مثالی معاشرے بنتے ہیں کب؟ جب ان کے اندر صفات آتی ہیں، اور وہ صفات ہم اللہ نے احسان کیا اپنے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ تو اس کا حکم کیا دیا گیا کہ کسی کے سامنے جھوٹ نہ بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر، صادق اور امین کے لقب سے پکار رہے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، جمہوریہ اسلامیہ پاکستان، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کی بنیاد پر ملک بنا ہے، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے؟ ریڑھی والا، جس بھی فیلڈ میں چلے جائیں، نام نہیں لے رہے کسی کو، تو اسے جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی طرح ایک حدیث میں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے جسم سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ایک روایت میں 4 نشانیاں ہیں۔ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، امانت رکھی جائے خیانت کرے گا، اور جھگڑا ہو جائے گا گالیاں دینا شروع ہو جائے، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں وعدہ پورا کرنا پڑے گا، امانت میں خیانت نہیں کرنی پڑے گی، بات میں صداقت کرنی پڑے گی، جھگڑا ہو گیا اس کو اچھے انداز سے ہمیں بیہیو کرنا پڑے گا۔ آخری بات، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو، اس وقت کی مہذب جو تہذیب تھی روم اور ایران، کیسر و کسرا جسے ہم کہتے ہیں، روم کا جو بادشاہ ہرقل، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یہاں کوئی عرب آئے ہوئے ہیں تو انہیں بلائیں۔ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ وہاں تھے، انہوں نے بلایا گیا، تو ہرقل نے اپنے سامنے بٹھایا اور چند سوال کیے۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا، کیا وہ نبی جو تمہارے ہاں مبعوث ہوئے ہیں انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ یعنی کسی انسان کو پرکھنے کا جو معیار تھا، دیکھیں اب ان کے ہاں بھی یہی ہے۔ یعنی ایک عیسائی جرنل ایک مشرک سے پوچھ رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، کیا وہ نبی دھوکہ دیتے ہیں؟ کہ میں نے کہا نہیں۔ اس نبی کی اتباع کرنے والے غریب ہیں یا امیر؟ میں نے کہا غریب لوگ ہیں۔ کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، وہ بڑھ رہے ہیں۔ پھر کیا انہوں نے جھوٹ بولا؟ ہم نے کہا نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن سبحان اللہ، یعنی ایک مشرک جرنل کے سامنے، ایک عیسائی جرنل کے سامنے ایک مشرک اقرار کر رہا۔ پھر ایک آخری سوال انہوں نے کیا کہ وہ نبی تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو پھر وہی جواب رپیٹ کیا ابو سفیان نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اور وہ نبی ہمیں پاک دامنی کا اور سچ بولنے کا اور عفت کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو جب یہ باتیں سنیں تو ہرقل رومی نے کہا، اے روم والو، اپنے جتنے وزیر بیٹھے ہو تو ان کو اکٹھا کیا، کیا تم چاہتے ہو کہ روم سدا سلامت رہے؟ تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر اتبعوا ھذا النبی، پھر اس نبی کی اتباع کر لو، روم سدا سلامت رہے گا، روم ہمیشہ سلامت رہے گا۔ تو بخاری کی حدیث ہے، فحاسوا حیصۃ حمر الوحش، وہ وزراء ایسے بدکے جیسے وحشی گدھے بدکتے ہیں۔ تو اس نے دروازے بند کر لیے محل کے، اور کہا میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا، اور وہ جو قصہ اس کا ہوا۔ لیکن میں آج یہ پیغام دینا چاہوں گا، اگر روم کی سلامتی، روم کا بادشاہ کہہ رہا کہ روم کی سلامتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ہے، تو ہم سب مسلمان، ہم سب پاکستان کی سلامتی بھی یاد رکھیں، وہ ان باتوں کے ساتھ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ وہ کیا؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا والصدق والعفاف والصلہ، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی پر عمل کریں، اور وہ ہر فیلڈ میں، ہم اگر ریڈی پر ٹھہرے ہیں تو بھی ہماری ڈیوٹی ہے، ہم ملازم ہیں تو بھی ہماری ڈیوٹی ہے، ہم کسی مل کے اونر ہیں تو بھی ہماری ڈیوٹیز ہیں، جس بھی فیلڈ میں ہم، عقائد ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، معاشرتی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اللہ نے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین والد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین باپ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سیاستدان بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین
سپہ سالار بھی ہیں. تو جس اینگل سے بھی کوئی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا میں کیا کرتا مجھے معلوم نہیں تھا. اللہ نے اسوہ حسنہ ہی بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے سورج کی طرح روشن ہے. اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس کو اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو روشن کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بہت پیاری گفتگو ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے کی ہے. بہت شکریہ. نائس ٹاکنگ ٹو یو. شکریہ. جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.